اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا، یہاں جو ہے گمان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان کرنے سے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کتنی قسم کے ہیں، ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے، مثلاً اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے نیک گمان، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو، کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں، مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، در حقیقت ہوگا اور حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تیسری قسم کا گمان دیکھ لیتے ہیں، جو گرچہ تو بدگمانی ہے مگر جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا، مثلاً کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور و طریقے میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجوہ موجود ہوں۔ ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوئی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے گا، اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ چوتھی قسم کا گمان جو دراصل گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کیا کرے۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور محض سوء ظن سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر محمول کریں، مثلاً کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کر لیں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہی کی نیت سے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں ہے۔ اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اور بعض حالات میں ناگزیر، بعض حالات میں ایک حد تک جائز اور اس سے آگے ناجائز، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز۔ اس بنا پر نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے
یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس تنبیہ سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر ہی دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے۔ کیا فی الواقعہ اس گمان کی ضرورت ہے؟ کیا اس گمان کے لیے میرے پاس کوئی معقول وجہ موجود ہے؟ کیا اس گمان کی بنا پر جو طرز عمل میں اختیار کر رہی ہوں وہ جائز ہے؟ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو، وہ بدگمانی سے پرہیز کرے گا۔ تو آج کل تو بدگمانی بہت عروج پر ہے اور حتی الامکان نعوذ باللہ استغفر اللہ انسان اس میں بہت زیادہ ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔